اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء تفرد بالاولیۃ والقدم وسمع كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعذيبه المسين عدل وعفو تفضل ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين من ركب سفينتهم نجا واهتدى من تخلف عنها زل فغرق وهوى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اوصیکم عباد اللہ ونفسی تقوی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ بندگان خدا تقوی اور پرہیزگاری کی نصیحت کی جاتی ہے، وصیت کی جاتی ہے۔ تقوی اختیار کریں اس لیے کہ اللہ متقی اور پرہیزگار سے محبت کرتا ہے، بد اعمال سے اور برے لوگوں سے اللہ نفرت کرتا ہے۔ ضروری ہے کہ ہم خود بھی نیکیوں پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی نیک کام کرنے کی ہدایت کریں اور نصیحت کریں۔ اسے ہی امر بالمعروف کہا جاتا ہے اور برائیوں سے روکنے کو نہی عن المنکر کہا جاتا ہے۔ بندگان خدا، آج یوم جمعہ ہے، ظاہر سی بات ہے آپ جمعہ پڑھنے ہی آئے ہیں اور جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ مذہب اسلام کی ایک بہت اہم اور بہت پیاری عبادت ہے۔ اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے اور اس اجتماع کو بہت ہی مبارک اور تعریف کے لائق کہا گیا ہے۔ اس اجتماع جو یوم جمعہ ہوتا ہے، یہ نماز جب اس میں سب اکٹھے ہوتے ہیں، 5-6 کلومیٹر سرکل کے لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، بہت سے فائدے ہیں۔ عبادت تو ہے ہی، نماز تو ہے ہی، لیکن اور جو سماجی فائدے ہیں وہ بہت سے فائدے ہیں اس نماز جمعہ سے۔ 2 حدیث یہاں پر اس کی فضیلت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ 2 حدیثیں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ نے واجب کر دیا ہے نماز جمعہ کو تم پر فریضہ واجب کی طرح قیامت تک۔ یہ حدیث ہے
اور ظاہر سی بات ہے علماء نے استنباط کیا ہے انہی حدیثوں سے، اور اسی لیے جمعہ ہو رہا ہے۔ اور الحمدللہ جیسا کہ میں نے اس نماز میں عرض کیا تھا کہ مسائل اپنی جگہ پہ ہیں، وہ نظر میں مسائل آپ کے بھی ہیں، اوروں کے بھی ہیں، ہمارے بھی ہیں، لیکن حدیث میں نے جو بیان کی، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ الحمدللہ یہاں جمعہ ہوتے ہوئے ہندوستان میں اور اس مسجد میں، اس لکھنؤ میں اور یہاں مسجد میں بھی 245 برس ہو گئے ہیں، اور 246واں برس شروع ہو گیا ہے، اور 27 رجب 1200 ہجری میں پہلی نماز جمعہ شیعوں کی ان قواعد اور حدود کے ساتھ جو آپ دیکھتے ہیں آیت اللہ العظمیٰ حضرت غفران مآب علیہ الرحمہ نے شروع کی، اور انہوں نے پہلے جمعے کی اقتدا فرمائی خود، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ لکھنؤ سے شروع ہوا تو پورے ہندوستان اور تمام جہاں جہاں شیعہ ہیں ان کی مسجدیں ہیں وہاں نماز جمعہ آج بھی ہو رہی ہے اور قائم ہے۔ تو اس لیے ہمارے لیے یہ تحفہ ہے کہ ہم نماز جمعہ برپا کیے ہوئے ہیں اور قائم کیے ہوئے ہیں، اور اس میں شریک ہوتے ہیں، اور بہت سے مسائل ہمارے سماجی نماز جمعہ سے حل ہو جاتے ہیں، جو نہیں ہو پاتے اتنے لوگ اکٹھا کہیں، مگر نماز جمعہ میں اکٹھا ہو جاتے ہیں اور مسائل کو حل کر لیتے ہیں اور حل ہو جاتے ہیں، اور دنیا تمام کی خبریں بھی اور تمام کے حالات اور تمام کی سب وہ بھی ہمیں معلوم ہو جاتی ہے۔ اور امام جمعہ کے لیے حکم بھی یہ ہے کہ وہ تمام حالات سے لوگوں کو، حاضرین کو باخبر کرائے اور بتائے کہ اب امت مسلمہ میں یا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور کیا ان کے سلسلے میں جو تدارک ہے وہ بھی بیان کرے۔ دوسری حدیث ہے کہ اگر کوئی 3 جمعہ مسلسل چھوڑ دے گا تو اللہ اس کے دل پر نفاق کی مہر لگا دے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اب سماج کے اندر جو صورتحال ہے وہ ناگفتہ بے ہے، اور میں اس کو بیان بھی نہیں کر سکتا، آپ سب جانتے ہیں۔ شاید اس کی وجہ کہیں یہ نہ ہو کہ وہ عبادتیں جو نفاق کو ختم کرتی ہیں لوگوں نے ان عبادتوں کو چھوڑ رکھا ہو، اور وہ عبادتیں جو نفاق کو ختم کرتی ہیں ان کو چھوڑ، اور وہ چیزیں، وہ کام جو نفاق پیدا کرتے ہیں خود کے اندر بھی اور قوم کے اندر بھی، ان کو لوگوں نے شروع کر رکھا ہو، جس سے قوم کا شیرازہ بکھر جایا کرتا ہے۔ نفاق بہت بری چیز ہے۔ نفاق اسلام کو سب سے زیادہ اس نفاقی نے نقصان پہنچایا ہے، لہذا ضروری ہے کہ ہم متوجہ ہوں اور جمعے میں حاضر ہوں اور جمعے کی نماز کو ادا کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان بزرگوں کی ارواح بھی خوش ہوں گے کہ جنہوں نے ہمارے لیے فراہم کر دیے ہیں حالات۔ اتنی بڑی مسجد امام باڑہ اور بھی جو مسجد ہے، جامع مسجد ہے، وہ مسجد اور بڑی بڑی مسجدیں، بڑی بڑی جگہیں جہاں پہ ہم سب اکٹھے ہو کے نمازیں پڑھ سکتے ہیں، ہمارے لیے بزرگوں نے مہیا کر دیے، اور اتنے اس کے بعد بھی اگر ہم فائدہ نہ اٹھا سکیں تو پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں روز قیامت کوئی شکوہ نہیں کر سکتے کہ ہمارے لیے حالات فراہم نہیں تھے اس لیے ہم ان پر عمل نہیں کر سکتے۔ وہاں حرف شکایت ہمارے لبوں پر آنا نہیں چاہیے۔ بندگان خدا، میں آپ کی خدمت میں اصلاح امت اور اچھا معاشرہ، بہترین معاشرہ، نماز جمعہ اس کے لیے بہترین ہے کہ ہم جو ہیں وہ نماز جمعہ میں شرکت کریں۔ اور بعد نماز جمعہ میں نے جو ایک فہرست پڑھی ہے مکروہات کی کہ مثلا کیا کیا چیزیں مکروہ ہیں اور کیا نہیں، اس میں یہ بھی پڑھا ہے کہ یوم جمعہ نماز عصر کے بعد کوئی اور نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ نماز عصر جماعت سے پڑھ لی آپ نے تو اس کے بعد کوئی اور نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ یعنی اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نماز جمعہ کے بعد صرف اور صرف حالات، ایک دوسرے کے خیر اور خیریت پوچھنا اور ایک دوسرے کے مزاج پرسی کرنا، معاملات کو دیکھنا، یہی ہے۔ یعنی اللہ نے اپنی نماز کے بارے میں کہہ دیا ٹھیک ہے تم پڑھ رہے ہو مگر یہ مکروہ ہے، ہم ثواب اس کا نہیں دیں گے تمہیں۔ جمعے کی نماز کے بعد جب تم نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے تو تمہیں ثواب اس بات کا ہوگا کہ تم ایک دوسرے کے حالات پوچھو، مزاج پرسی کرو، معاملات کو دیکھو، اور جو خرابیاں ہیں ان کو دور کرو اور جو اچھائیاں ہیں ان کو لے کے جاؤ تاکہ تم ہفتے بھر اچھائیوں پر عمل کرتے رہو۔ بندگان خدا،
باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، جلدی جلدی کہہ دی جاتی ہیں، لیکن اگر انہیں آپ اپنی زندگی میں ڈھال لیں، اگر آپ اس پر عمل پیرا ہو جائیں، خیریت پوچھنا، مزاج پرسی کرنا، ایک دوسرے کے حالات کے بارے میں معلوم کرنا، غیبت نہیں ہونی چاہیے، احوال پرسی ہونی چاہیے۔ خطبہ سن رہے ہیں، اب اس کے بعد بھی باتیں کر رہے ہیں، پچھلی صفوں کی طرف سے رپورٹ آئی کہ وہ جو باتیں کرتے رہتے ہیں، باتیں نہ کیجیے، خطبہ سنیے، اور خطبہ سننے کے بعد جو اچھی بات ہے، اگر ایک بھی بات آپ کے دماغ میں اچھی آ جاتی ہے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، اور کم سے کم اپنے گھر والوں کو عمل کرنے کی اس پر ترغیب دلائیے کہ آپ بھی اس پہ عمل کیجیے، ہم بھی عمل کر رہے ہیں۔ ہم ہی عمل نہیں کریں گے تو گھر والے اس پہ بالکل بھی عمل نہیں کریں گے۔ تو بندگان خدا، ہمیں اصلاح بہت ضروری ہے۔ شہر میں بہت سے پروگرام اصلاح کے چل رہے ہیں، نظر میں ہیں، سب علماء بھی خدمت انجام دے رہے ہیں، پبلک کے لوگ بھی، کوئی کفن اور غسل کے بارے میں اور میت کے مسائل سکھاتا ہے، بتاتا ہے، کوئی جو ہے وہ چند لوگوں کی اکٹھا ایصال ثواب کے لیے مثلا ایک دن کی نماز کسی مرحوم کی پڑھ دیتے ہیں اور مجلس ہو جاتی ہے، تھوڑی اصلاح کی باتیں ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگ کیمپ چلاتے ہیں، مدرسوں میں بھی اب تو کیمپ رکھے جانے لگے ہیں کہ بھائی وہاں بھی آئیں، لوگ سیکھیں غسل کا طریقہ، نماز کا طریقہ، اس کا طریقہ۔ ایک میں اعلان میں نے دیکھا سلطان مدارس میں بھی 12 سے شروع ہونے جا رہا ہے، کوئی شام کو 7 سے 8 بجے تک۔ تو یہ سب پورے شہر میں اصلاح کے کام چل رہے ہیں۔ اصلاح ہونی چاہیے، مگر وہ اصلاح ہونی چاہیے جیسی اصلاح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی میں دوسرے خطبے میں عرض کروں گا، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام نے کی، تاکہ امت کی تعمیر ہو، قوم کی ترقی ہو، دنیا میں اگر کچھ ملے نہ ملے لیکن آخرت سنور جائے، اور اللہ کی بارگاہ میں جب یہ پہنچیں تو ان کے ہر عمل کی جزا اور اجر اللہ کی طرف سے مل رہا ہو، اور یہ خوش و خرم جنت میں جا رہے ہوں۔ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی بات پرس ان سے ہو رہی ہو اور جہنم کی طرف انہیں ڈھکیلا جا رہا ہو۔ تو بندگان خدا، ہمیں چاہیے کہ ہم پھر سے غور کریں۔ علماء نے جو شروع کیا تھا لکھنؤ میں اصلاح کا کام، آج دیکھیں کہ کون سے علماء اس اصلاح کے کام کو کر رہے ہیں اور کون لوگ ہیں کہ جو اس کو خراب کر رہے ہیں۔ ہمیں پہچاننا ضروری ہے، چاہے وہ ممبروں سے ہو یا خطبات سے ہو یا اپنی ذاتی گفتگو میں ہو، آپ کو پتہ لگانا پڑے گا کہ وہ علماء کون ہیں کہ جو بزرگوں کے کام کو آگے بڑھا رہے ہیں اور اصلاح امت کا کام کر رہے ہیں، اور وہ لوگ کون ہیں جو خرابی پیدا کر رہے ہیں، اور ان سے دوری بھی اختیار کرنی پڑے گی ہم کو، ان سے علیحدگی بھی اختیار، اگر پہلے ہدایت کریں، اگر ہدایت نہ ہو تو پھر دیکھیے ہدایت کا معاملہ یہ ہے کہ جسے نہیں پتہ کچھ، اس کو تو آپ ہدایت کریں تو وہ سمجھ لے گا، لیکن جو جان بوجھ کے خرابی پیدا کر رہا ہو اس کی آپ اصلاح نہیں کر سکتے۔ اس سے تو بہتر یہ ہے کہ دوری اختیار کی جائے۔ اللہ قائد ملت کے ہاتھوں کو مضبوط کرے، انہیں صحت دے اور ان کے مشن کو کامیاب کرے کہ جو انہوں نے اصلاح کا اور تمام چیزوں کی درستگی کا بیڑا اٹھا رکھا ہے اور وہ اس میں لگے ہوئے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور تمام ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جو دین اسلام کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور امت کی اصلاح میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کو بھی صحت دے، سلامتی دے اور ترقی دے۔ بندگان خدا، اللہ ہمارے اعمال کو قبول کرے، ہماری توفیقات میں اضافہ کرے، اور ہم سب کو محبت اہل بیت پر قائم رہنے کی توفیق کرامت فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم سبحان من سبقت رحمتہ غضبہ وبسط الیدین بالرحمہ سبحان من لم یکلف نفسا الا دون وسعها وعفى عن السیئات ولم یجاز بها سبحان من لا یزداد علی معاصی العباد الا کرما وجودا وعلی کثرت الذنوب الا عفوا وصفحا نشهد ان لا الہ الا هو لطوف على العباد بجودہ والعواد للمذنبین بحلمہ ونشهد ان محمدا نبیہ وحبیبہ سید المرسلین وشفیع المذنبین بعث رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ الداعین الی سبیل اللہ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ قادۃ الامم واولیاء النعم ومعدن الرحمہ اوصیکم عباد اللہ بالتوبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ بندگان خدا، توبہ کی نصیحت کی جاتی ہے اور گزارش کی جاتی ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں، اور خدا نخواستہ اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے تو توبہ کریں۔ توبہ گناہوں کو معاف کروا دیتی ہے اور اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور اس کا اعلان یہ ہے کہ ہم سے جو توبہ کرے گا، ہماری بارگاہ میں جو گناہوں کا اعتراف کرے گا، ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور ہمارے علاوہ اور کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ بندگان خدا، آج 28 رجب ہے، اور یہ روایت کی بنیاد پر دن ہے اور تاریخ ہے فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے مدینے سے سفر کرنے کی تاریخ ہے، جو آپ نے مدینے سے سفر کیا بعد مطالبہ بیعت یزید ملعون۔ تو اس وقت ظاہر سی بات میں کچھ زیادہ طویل بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ نے جو آیات پڑھی ہیں، بہت سی آیات پڑھی اس سفر میں جب مدینہ سے آپ تشریف لے جا رہے ہیں، تو اس وقت ہی آپ نے ایک آیت پڑھ کر دنیا والوں کو بتا دیا تھا کہ میں کربلا کیوں جا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں، آیت پڑھی ہے آپ نے، بحر الانوار میں اس کا تذکرہ ہے، سورہ آل عمران کی 154ویں آیت ہے۔ فرماتے ہیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ۔ پیغمبر سے اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم گھروں میں بھی رہ جاتے تو جن کے لیے شہادت لکھ دی گئی ہے وہ اپنے مقتل تک بہرحال جاتے۔ یہ جنگ احد کے بعد آیت نازل ہوئی۔ جنگ احد کی تاریخ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر چاہتے تھے کہ مدینے میں جنگ ہو، لیکن لوگوں نے کہا نہیں، باہر جنگ ہوگی، اور اسی میں وہ ہوا۔ آخر میں یہ طے پایا کہ نہیں، مدینے کے باہر جنگ ہو، اور وہاں جب جنگ کا نقشہ بدل گیا اور معاملہ وہ ہوا اور شہداء بہت زیادہ ہوئے، اور پھر واپس یہ لوگ وہاں سے مدینے آئے تو آپس میں ایک دوسرے سے بحثیں کر رہے ہیں کہ نہیں، جو یہیں مدینے میں ہوتی تو اچھا تھا، کچھ کہہ رہے نہیں وہیں ہوتا۔ اس میں آپس میں جو بحثیں ہوئیں، واقعہ جب گزر گیا تو بعد میں بحثیں یہ آپس میں کر رہے ہیں کہ یہ ایسا ہونا چاہیے تھا اور ویسا ہونا چاہیے، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اب تمہیں اس بحث سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جن کے مقدر میں شہادت لکھی ہے تو ان کا مقتل بھی طے ہے۔ جہاں شہادت ہوگی وہ مقتل بھی ان کا طے ہے، اور وہ بہرحال اپنے مقتل تک جائیں گے۔ تو امام علیہ السلام نے اشارہ فرما دیا، چونکہ میرے مقدر میں شہادت لکھی ہوئی ہے تو میرا مقتل بھی طے ہے، اور مقتل مدینہ نہیں ہے، کربلا کی زمین ہے، لہذا مجھے تو وہاں تک جانا ہی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، اب یہاں کوئی کسی کا اعتراض بھی سامنے وجود نہیں رکھتا ہے کہ وہ کوئی اعتراض کیوں چلے گئے، اور جب کم تھے افراد تو جتنے بھی سوالات آپ سنا کرتے ہیں سب کے جوابات اسی ایک آیت میں ہیں کہ جس کا کسی مقدر میں شہادت ہے اس کا مقتل بھی طے ہے، اور وہ جہاں شہید ہوگا وہ اس جگہ پر بہرحال جائے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ
امام علیہ السلام نے اسی وقت، اس لیے کہ امام کو تو معلوم ہے کہ بعد میں لوگ شہادت کے زور کو کم کرنے کے لیے، شہادت کے وزن کو کم کرنے کے لیے، شہادت کی افادیت کو کم کرنے کے لیے طرح طرح کی باتیں کریں گے، لیکن جس نے شہادت مقدر میں لکھی تھی اسی اللہ نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کی شہادت کو رائے گا نہیں جانے دیں گے، اور دنیا میں یہ شہادت رنگ لا کے رہے گی، اور انقلاب حسین برپا ہو کے رہے گا، اور حسینیت دنیا میں عام ہو کے رہے گی۔ پھر آپ نے وصیت کی جناب محمد حنفیہ کے لیے، اور اس وصیت میں بھی جو آپ نے مقاصد بتائے ہیں کربلا جانے کے، وہ یہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ وصیت نامہ ہے حسین ابن علی ابن ابی طالب کا میرے بھائی محمد کی طرف۔ فرماتے ہیں کہ بدرستی کے حسین گواہی دیتا ہے کہ محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بندہ خدا ہیں، بحق و راستی ہدایت خلق کے لیے مبعوث ہوئے، کل 27 گزری ہے، اور گواہی دیتا ہوں کہ بہشت و دوزخ حق ہیں، اور بے شک قیامت آنے والی ہے، حق تعالیٰ بروز قیامت سب کو قبروں سے محشور کرے گا۔ بتحقیق فرماتے ہیں کہ بتحقیق کہ میں از راہ طغیان و فساد سفر نہیں کرتا، بلکہ اس لیے عازم سفر ہوا ہوں کہ اصلاح امت جد بزرگوار کروں۔ اصلاح، پھر فرمایا امر کروں نیک بات کا، منع کروں افعال بد سے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور پھر فرمایا اور عمل کروں اپنے جد بزرگوار سید انبیاء اور اپنے پدر عالی قدر سید اوصیاء کی سیرت پر۔ جو شخص میرا حکم قبول کرے گا حق تعالیٰ سے جزائے، حق تعالیٰ اسے جزائے خیر عطا فرمائے گا، جو انحراف کرے گا میں صبر کروں گا، جب تک کہ خدا میرے اور اس گروہ کے ساتھ بحق راستی حکم کرے، اور خدا احکم الحاکمین ہے۔ اے برادر، میری یہ وصیت ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی توفیق دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی توفیق دینے والا نہیں ہے، اور اسی پر توکل، اللہ ہی پر توکل اور اسی کی طرف بازگشت ہے۔ پھر فرماتے ہیں، دیکھیے وہی بات تفسیر، اگر میں اپنے گھر میں توقف کروں اور جہاد کو نہ جاؤں تو اس خلق گمراہ کا کس چیز سے امتحان لیا جائے گا؟ یہ کربلا امتحان ہے، امت کا امتحان ہے، انسانوں کا امتحان ہے، اس لیے کہ حق اور باطل کا مرحلہ اور معرکہ ہے۔ جو حسین کی طرف ہے وہ حق کی طرف ہے، جو یزید کی طرف ہے وہ باطل کی طرف ہے، تو امتحان ہر ایک کا ہوتا ہے، جو کربلا کی طرف وہ حق کی طرف، اور جو کربلا میں حسین کو شہید کرنے والوں کی طرف وہ باطل کی طرف۔ تو امتحان ہے ہر انسان کا۔ دنیا والے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ امتحان میں وہی کامیاب ہوگا اس دنیا میں، دین کے امتحان میں، کہ جو محمد و آل محمد کی طرف، اور وہ قطعاً امتحان میں کامیاب نہ ہوگا کہ جو ان سے انحراف کیے ہوئے، ان کی راہ کو چھوڑے ہوئے اور کسی اور طرف جا رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کو، بہت باریک سی بات ہے کہ ہم پرکھ لیں اس بات کو کہ یہ حسینیت امتحان ہے، یہ حق کی طرف جانے کے لیے ہمارے لیے ایک امتحان ہے، اس امتحان سے گزرنا پڑے گا۔ تو امام نے اسی طرح اشارہ کیا کہ اس خلق گمراہ کن کا امتحان کس اور کی وجہ سے، سب کہہ رہے تھے ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن بھی پڑھ رہے تھے، نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، تکبیر کی صدا بھی بلند کر رہے تھے قتل امام حسین علیہ السلام کے بعد، یعنی وہ اپنے آپ کو بالکل صحیح مسلمان بتا رہے تھے، اور شو بھی کر رہے تھے اور اعلان بھی کر رہے تھے، لیکن آپ کیا انہیں مسلمان مانیں گے؟ قاتلان امام حسین کو مسلمان مانیں گے؟ لیکن کیوں نہیں مانیں گے؟ اس لیے نہیں مانیں گے کہ قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، تکبیر کی آواز بلند کرنا،
لمبی لمبی داڑھیاں رکھنا، باجماعت نمازیں پڑھنا، یہ اصل دین نہیں ہے۔ اصل دین ہے کہ محمد و آل محمد کی محبت دل میں رکھ کر ان سب پر عمل کرنا، ان کا ساتھ دینا، یہ ہے اصل دین۔ یہ ہمارا بھی امتحان ہے، ہمارا بھی امتحان ہے کہ ہم امام مانتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، امام حسین سے محبت کا دم بھرتے ہیں، تو ان کی معرفت بھی ہمیں ہے کہ نہیں ہے؟ ان کی معرفت ہمارے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ اگر معرفت ہے تو چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی ہمارا بڑا ہو جائے گا، اور معرفت نہیں ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تو امتحان ہے، حسینیت امتحان ہے، اس وقت بھی امتحان تھا اور آج بھی امتحان ہے، انسانوں کا امتحان ہو رہا ہے، اور خاص طور سے مسلمانوں کا امتحان ہو رہا ہے۔ مسلمانوں اگر امتحان میں کامیاب ہونا ہے تو اس وہی امام حسین پر چلنا پڑے گا، باقی تمہاری مرضی ہے کہ جو چاہے تم کرو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، اور کون شخص میری قبر میں زمین کربلا میں مدفون ہوگا، جس زمین کو خدا نے ابتدائی آفرینش سے برگزیدہ کیا ہے اور جائے پناہ میرے شیعوں کے لیے بنایا ہے، اور مقام امن دنیا و آخرت ان کے لیے قرار دیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کربلا نہیں ہے، یہ پناہ گاہ ہے حسینیوں کے لیے۔ امام علیہ السلام فرما کے گئے یہ پناہ گاہ ہے، اور آج جو کربلا میں پناہ لے لے گا اسے پناہ مل جائے گی۔ آج جو کربلا سے پناہ لے گا اسے پناہ مل جائے گی، مدد مل جائے گی، نصرت مل جائے گی، وہ محفوظ ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیے، کربلا جذبے کو ابھارتی ہے، کون سے جذبے کو؟ شہادت کے جذبے کو۔ اور یہ پناہ کیا ہے؟ پناہ یہی ہے کہ دیکھو موت ہر ایک کے لیے ہے، ہر ایک کو مرنا ہے، موت سے کسی کو مفر نہیں ہے، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، لیکن اگر تمہیں ڈرا کے دھمکا کر اگر تمہیں ذلت کی موت مارا جائے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ کربلا کو اپنا اور عزت کی موت مر جاؤ اگر تمہیں کوئی مار بھی رہا ہے۔ بندگان خدا، اللہ ماہ رجب گزر گیا اور ماہ شعبان آنے والا ہے۔ شعبان بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے کو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ اس کے بہت سے اعمال ہیں اور بہت سے روزے ہیں۔ اس میں روزہ پورے مہینے کے روزے کا حکم ہے، پورے مہینے روزے رکھیے۔ 3 شعبان کو روزے کا حکم ہے، ولادت ہے امام حسین علیہ السلام کی 3 شعبان کو۔ آپ اعمال کریں گے، اللہ آپ کے اعمال کو قبول فرمائے، تمام اعمال کو قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، عنایت فرمائے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرمائے۔ خاص طور سے امام جمعہ آفتاب شریعت کو اللہ کلی صحت عنایت فرمائے، ان کو ہمت عنایت فرمائے، طاقت عنایت فرمائے۔ پالنے والے ہمارے بچے جو پڑھ رہے ہیں، امتحانات کا زمانہ آنے والا ہے، امتحانات میں جو محنت کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ان کو امتحان میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ بحق محمد وآل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وآلہ، وعلی سیدت نساء العالمین وبذت خاتم النبیین سیدنا فاطمہ بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہ، وعلى الحسن المجتبى اللهم صل على محمد وآله، والحسين الشهيد بكربلاء اللهم صل على محمد، وعلي بن الحسين اللهم صل على محمد، ومحمد بن علي اللهم صل على محمد، وجعفر بن محمد، وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى اللهم صل على محمد، ومحمد بن علي اللهم صل على محمد، وعلی ابن محمد اللہم صلی، والحسن ابن علی علیہ السلام۔ اللہم صلی علی مولانا صاحب الزمان، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، مائی آثار بدع والطغیان، ہادم ابنیت الشرک والنفاق، حاسد فروع البغی والشقاق، صلوات اللہ وسلام علیہ وعلی آباء الکرام
متصل علی والایام اللہم عجل فرجہ وسهل مخرجہ واکحل ناظرنا بنظرة منا الیہ وجلنا من المستشہدین بین یدیہ وتفضل علی امرائنا المؤمنین بمزید التوفیقات وازدیاد الاقبال وعلو الدرجات اللہم افعل بنا ما انت آلو ولا تفعل بنا ما نحن آلو بجائے محمد وآلہ المعصومین صلوات اللہ علیہ مجمعین اللہم اجعلنا ممن یذکر فتنفع الذکرى ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون